سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ الذی جس نے خلق بنایا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی میں الارض زمین جمیعاً سب ثم پھر استوا قصد فرمایا الی طرف سما آسمان فسواہن تو ٹھیک بنایا انہیں 7 سماوات آسمان و اور ہوا وہ بکلی ہر ایک شیء چیز کو علیم جاننے والا۔ تفسیری ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف اپنی شان کے مطابق قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج سورہ بقرہ کی 3 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ تیسرے رکوع کی آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے متعلق آج آپ درس قرآن سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، خالق کائنات اس آیت میں اپنی شان تخلیق بیان کر کے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کانے، سبزے، جانور، پرین، مچھلیاں، موتی، ہیرے، لعل، جواہر، دریا، پہاڑ، پھول، پھل، سایہ دار درخت، ترکاریاں، اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فوائد کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کے دنیا کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی معرفت ہو، اور دنیاوی فوائد یہ کہ کھاؤ پیو آرام کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، کاموں میں بوقت ضرورت اشیاء کو لاؤ، ان سے ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ریڈیو، وائرلیس، بجلی، کار، اسکوٹر، سائیکل سب بنا کر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ حضرات گرامی، یہاں یہ بات واضح ہو گئی، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی معرفت اور عبادت ہے۔ خالق کائنات نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جناب، دنیا کی ہر شے ہمارے لیے بنائی گئی تاکہ ہم پرسکون و اطمینان والی زندگی گزار سکیں، لیکن افسوس جو چیزیں ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی، بعض بھٹکے ہوئے احمق لوگوں نے انہیں اپنا معبود سمجھ لیا، جیسے ہندوؤں نے پتھر کو اور مجوسیوں نے آگ کو۔ الامان والحفیظ۔ حضرات گرامی، دنیا کی ہر چیز ہماری خدمت گزاری کے لیے ہے، لیکن اس کے حصول میں ناجائز طریقہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے چوری چکاری، ڈکیتی وغیرہ۔ اسی طرح وہ چیز ایسی بھی نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہو، جیسے شراب اور سور کا گوشت۔ ہاں، ان 2 صورتوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کے لیے یہ پیغام قرآنی کافی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ حضرات گرامی، اس پیغام قرآنی سے واضح ہو گیا کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا سب اشیاء ہماری خدمت گزاری کے لیے ہے۔ ہاں، ناجائز ہونے کے لیے دلیل درکار ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے سوئم، 10واں، 40واں برسی، چھٹی، 11ویں میلاد کہاں سے ثابت ہے، تو آپ نے اس کے سوال پر سوال کرنا ہے۔ جناب، جائز ہونے کی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ ناجائز ہونے پر آپ ہمیں دلیل دیں۔
کیونکہ رب نے واضح کر دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. اس مقام پر آپ کے سامنے رحمت عالم علیہ السلام کے چچا زاد برادر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ فرمان جو بخاری میں موجود ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کی تخلیق فرمائی، پھر آسمان کو بنایا، آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو پھیلایا اور آراستہ کیا. حضرات گرامی ائمہ تفاسیر نے لکھا جب رب نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا تو آسمان کا انتخاب فرشتوں کے لیے کیا اور زمین کا انتخاب جنات کے لیے. پھر جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو زمین انسانوں کے لیے عام جگہ بنا دی. یہاں یہ واضح ہو گیا زمین پر ہم سے پہلے جنات آباد تھے اور جنات کی تخلیق ہم سے پہلے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے درس قرآن کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرما. آمین. اٹھو اٹھو قرآن. اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر. اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو